زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اوصاف کیا بیاں ہوں کہ اس ذات پاک پر، خوشبو کا اختتام ہے، رعنائی ختم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا حصہ ڈالتا رہے، نعت کہہ کر، نعت پڑھ کر، ان پر درود بھیج کر، ان کا ذکر مبارک کر کے کسی بھی طرح ہمارے سرکار دو عالم کا یوں ذکر کیا جائے کہ وہ مدحت بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کے لیے ایک لفظ مخصوص ہو چکا، اور وہ ہے نعت۔ نعت کے معنی یوں تو تعریف کے ہیں، لیکن اردو ادب میں اور عربی اور فارسی ادب میں یہ لفظ مخصوص ہو چکا ہے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے حسن کی تعریف کے لیے۔ نعت گوئی کا سفر عہد بعہد، اس پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عنبریں حسیب عنبر۔ نعت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دیکھا جائے تو سب سے پہلے کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت فرماتا ہے، یعنی نعت کا آغاز کلام مجید فرقان حمید سے ہو چکا۔ گویا عربی زبان میں نعت کا آغاز ہوا۔ نعت کا لفظ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے، تو ہم اپنے اس عہد با عہد کا آغاز عربی نعت گوئی سے ہی کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے بہت خاص مہمانوں کو آج یہاں دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے چلیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ان سوالات کی طرف آئیں گے جو ہمارے ذہن میں بھی ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں نہایت معروف آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر جہاں آرا لطفی صاحبہ۔ جہاں آرا لطفی صاحبہ آپ جانتے ہیں کہ نہایت نامور محقق اور دینی اسکالر ہیں۔ پی ٹی وی سے آپ کا بہت پرانا تعلق ہے، ہمارا دین کی میزبان رہ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف ٹرانسمیشنز میں، پروگرامز میں آپ ان کی عالمانہ گفتگو سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ عربی زبان میں آپ نے نعت پر تحقیقی مقالہ لکھ کر شعبہ عربی جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین، ہم آپ کا تعارف کراتے چلیں اپنے اس پروگرام کی دوسری مہمان شخصیت سے۔ ہماری یہ شخصیت بھی بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق۔ آپ شعبہ تاریخ اسلامیہ کے سربراہ ہیں۔ دینی تعلیمی اداروں اور سیرت کے حوالے سے آپ کا تحقیقی کام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی کتابیں حوالے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جہاں آرا لطفی صاحبہ، سب سے پہلے ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں موقع ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا۔ آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس موقع پر معصوم بچیاں ایک بہت معصوم سا گیت گا کر اپنی عقیدت، اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتی ہیں، طلع البدر علینا۔ کیا ہم اسے عربی نعت کا آغاز کہہ سکتے ہیں؟ ان بچیوں کی یہ شاعری کو ہم اولین تو نہیں کہہ سکتے کہ اولین نمونہ شاعری کا، کیونکہ باقاعدہ شاعری نہیں تھی بلکہ کچھ ابیات تھیں
اور عرب لوگوں کے رواج کے مطابق یہ فوراً کے فوراً ان کی زبان پہ آتی ہے کچھ اس طرح کی ابیات، اور وہ فوراً اس کو لحن میں ڈھال دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اسی طرح کی تھیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعے کا ذکر کروں جو نعتیہ شاعری کے حوالے سے، عربی نعتیہ شاعری کے حوالے سے، کہ ایک بادشاہ جو تھا یمن کا، شاہ یمن طباع حمیری کی کا ایک خط ہے، اور اس خط کے اندر اس نے اشعار بھی کہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ کہیں کہا جاتا ہے 1000 سال پہلے، کہیں کہا جاتا ہے 2000 سال پہلے، یہ مدینے کی طرف سے گزرا، اور اس کو آگے جانا تھا اپنی مہم سر کرنے کے لیے، تو اس نے مدینے میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وہاں اپنا نائب بنا کے چھوڑا اور آگے چلا گیا۔ لیکن ابھی کچھ دور ہی گیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے مدینے والوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ وہیں سے ہی غصے کی حالت میں پلٹے اور وہاں آ کے ان سے سوچا کہ قتل و غارت گری کریں۔ تو وہاں جو یہود قبائل تھے، ان میں ان کے جو علماء تھے، انہوں نے کہا آپ یہاں یہ ایسا کچھ نہیں کیجئے، کیونکہ یہاں ایک نبی آنے والے ہیں، اور یہ ایک نبی کی ہجرت گاہ ہوگی جو آخری نبی ہوں گے، ان کے بارے میں یہ بات بتائی۔ تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اچھا یہ ایسا ہے، تو پھر وہ جو اپنا علماء کا اور ان کا جو لشکر لے کر آیا تھا، ان سب کو لے کے بھی کہتے ہیں کہ 400-500 مکانات اس نے تعمیر کی اور وہیں قیام کیا، اور اس نے کہا کہ اگر میرے زندگی میں آ گئے تو میں ان پر ایمان لے آؤں گا اور ان کا ساتھ دوں گا، اور نہیں تو پھر اس نے ایک خط تحریر کیا، اور وہ خط جو ہے وہ اس نے وہاں حوالے کر دیا اپنے قوم کے، اپنے لوگوں کے۔ وہ خط کہتے ہیں کہ 21ویں پشت پر آ کر حضرت ابو ایوب انصاری اس کی پشت سے تھے، 21ویں پشت سے جی، وہاں آ کے وہ خط ان کے پاس محفوظ رہا، اور ابو لیلہ کر کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو لیلہ، ان کے پاس محفوظ تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری جس مکان میں تھے اور جس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ آ کے ٹھہر گیا تھا، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکان اس نے بنایا تھا 2 منزلہ، اور کہا تھا کہ اگر وہ ہجرت کر کے آتے ہیں وہ نبی تو وہ اس میں قیام کریں گے۔ یہ ایک بات، جی ہاں، یہ بات بہت سے لوگوں نے بڑے دلائل کے ساتھ، ابن ہشام نے بھی بیان کیا۔ تو یہ ایک میرے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اولین نعت کا جو نمونہ ہے کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری لعمرہ لکنت وزیرا لہ و ابن العام۔ یہ اشعار ہیں، ان میں سے 2 میں نے چنے ہیں کہ میں یہ بات گواہی دے کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول جو ہے وہ آ گئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو پھر میری عمر، اور اگر میری عمر جو ہے وہ ان کی عمر تک رہی، یعنی ان کے آنے تک رہی، اتنی طویل ہو گئی، تو پھر میں ان کا وزیر بنوں گا۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے ان کا ساتھ دینے والا، اور ان کا چچا زاد بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے یہ میرے ذہن میں ہے کہ یہ پہلا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت نورت مدینہ ایہا خیر الداع۔ یہ ہم اشعار ہیں، اور یہ مدینے کی بچیوں نے جو پڑھے، اور اس کا جو لحن ہے، میرا خیال ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حدیث متواتر کی طرح جو ہے وہ چلا رہا ہے، بے شک، اور لحن نہیں بدلا۔ میں نے جو سنا ہے عرب لوگوں سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا ہمارا جو یہ لحن ہے، اور میرے خیال ہے اگر آپ اس کو پڑھ کے بتائیں گی، میں تو اس لحن میں نہیں، لیکن یہ کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ میری آواز نہیں ہے پڑھنے والی، لیکن میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک لحن مطلب اندازہ کروایا کہ تھا، بچیاں تھیں، اور وہ بنو نجار کی بچیاں تھیں آپ کی ننیال کی، اور وہ ساری کی ساری جو ہے دف بجا کے یہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہر شاعر کی یہ خواہش ہوتی ہے جب وہ نعت کہے
تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے اور اس کو کہیں سے یہ اشارہ ملے کہ یہ قبول ہو گئی. لیکن خوش قسمتی حضرت حسان بن ثابت کی کہ وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر، اور وہاں پر انہیں یہ اعزاز ملا، یہ شرف حاصل ہوا، یہ ان کی خوش قسمتی کہ وہ نعت کہتے رہے. آپ کچھ ان کی نعت گوئی کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے. نعت گوئی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کی ایک صورت ہے اور بہت سعادت کی بات ہے. بے شک. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ان شعراء میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پذیرائی بخشی، اور آپ کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ آپ کو شاعر رسول کہا جاتا تھا، اور آپ کو جو ہے اشعر الشاعر یعنی شاعروں کا شاعر، مومنین کے شاعروں کا شاعر کہا گیا. اور حضرت حسان بن ثابت کا تعلق بھی بنو نجار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیہال سے تھا، اور آپ انصاری صحابی تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کون ہے جو میرا دفاع کریں، جس طرح لوگ تلواروں سے دفاع کرتے ہیں اس طرح اپنی زبان سے دفاع کریں. تو حضرت حسان بن ثابت نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کروں گا. سبحان اللہ. اور حضرت حسان بن ثابت کو ایک کمال یہ حاصل ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ دریافت کیا کہ جب تم حجف کرو گے قریش کی، کیونکہ ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ حجف یعنی مذمتی شاعری جو ہے وہ لوگوں کی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے کفار نے نہ صرف یہ کہ تیر و تلوار کا سہارا لیا، بلکہ وہ زبانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ایک طرح کی جس طرح آج کل ایک میڈیا وار ہوتی ہے، تو اس زمانے میں عرب میں یہ شاعری خطابت ہی میڈیا وار کی حیثیت رکھتی تھی، اور کفار کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت کیا کہ کون ہے جو میری مدد کرے ان کفار کے مقابلے پر. حضرت حسان بن ثابت آگے بڑھے تو آپ نے ان سے یہ دریافت کیا کہ میرا تعلق بھی قریش سے ہے، جب قریش کی حجف ہوگی تو ان سے کیسے نکالو گے؟ تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسے ان سے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں. حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رسول رکھوایا جاتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کو فخریہ طور پر بیان کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے تو شاداں اور فرحاں ہوتے، تبسم فرماتے، اور پھر حضرت حسان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو کئی مواقع ایسے ہیں. ایک موقع پر جو ہے ایک وفد آیا بنو تمیم کا، اور انہوں نے ان کے شاعر اور خطیب نے جو ہے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم دیا. تو جب حضرت حسان نے جوابی طور پر شاعری اشعار سنائے تو انہوں نے پھر یہ اعتراف کیا کہ آپ کا خطیب اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر اور ہمارے خطیب سے بڑھ کر ہے. تو یہ حضرت حسان بن ثابت ہیں کہ جنہیں تمام شعراء کا سرخیل کہا جا سکتا ہے، قائد کہا جا سکتا ہے، کہ یہ وہ شاعر رسول ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصرت کے لیے دفاع کے طور پر آگے کیا. اور آپ کے لیے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ حضرت حسان کے شعر ایسے ہیں کہ جیسے دشمنوں پہ تیر چلائے جا رہے ہوں. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. جہاں لطفی صاحبہ، ہم جب ذکر سن رہے تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ظاہر ہے کہ دل میں ایک کہنا چاہیے کہ رشک پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا خوش قسمت لوگ تھے کہ وہ اس عہد میں موجود تھے. دو شخصیات ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ذکر ان کے بغیر ممکن ہی نہیں، مکمل ہی نہیں ہے، اور وہ ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ان دونوں شخصیات نے بھی نعتیہ اشعار کہے ہیں جو موجود ہیں، ان کے مضامین کیا تھے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ابتدائی عربی نعت گوئی میں کن مضامین کو مد نظر رکھا گیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور جد دادا کو کہتے ہیں. آپ کے دادا جو ہے وہ آپ پر ہی نہیں بلکہ اپنے جو صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے محترم حضرت عبداللہ پہ بھی بہت محبت کرتے تھے، کہ وہ آپ سب سے چھوٹے تھے بھائیوں میں. حضرت عبد المطلب کو جو ان کی وفات سے صدمہ ہوا، لیکن جو پوتا ہے وہ اتنا پیارا اور اتنا محبوب اور اتنا یعنی دل موہ لینے والا وہ بچہ، وہ جب ان کو ملا تو پھر انہوں نے سمجھ لے کہ ساری محبتیں اس پہ نچھاور کر. جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو عرب روایت کے مطابق خانہ کعبہ میں لے جاتے تھے بچے کو، اور آسمان کی طرف بلند کر کے جو اس کے بزرگ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، اور وہ دعا مانگتے تھے. تو آپ نے بھی یہی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور ان کو آسمان کی طرف بلند کیا. اور اس وقت کے وہ چند اشعار ہیں جو انہوں نے کہے. پہلے تو آپ نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس کے جو اس کی شان ہے اس کو بلند کریں اور اس کو طویل عمر عطا ہو، اور باقی جتنی بھی زندگی کے لیے بہترین دعائیں ہوتی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الاردان قد ساد فی المہد علی الغلمان. یہ اپنے گہوارے میں ہی ایسا ہے کہ جیسے اس نے وہ ایک سادہ کا مطلب ہوتا ہے سیادت کرنا اور امیر بننا، سردار بننا. تو گویا کہ یہ بچوں کا سردار ہے اپنے گہوارے میں ہی. بالکل. اور اعیذہ بالبیت ذی الارکان کہ میں اس کو پناہ میں دیتا ہوں خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی پناہ میں دیتا ہوں، رب کعبہ کی. حتی یکونو بلغت الفتیان کہ یہاں تک کہ وہ ایک جوان لڑکا ہو جائے. وَأَرَاهُ حَتَّى أَرَاهُ بالغ البیان، اور پھر میں اسے بیان کی بلاغت تک جاتے ہوئے دیکھوں. تو یہ جو ہے وہ اشعار ہیں جو آپ نے کہے، اور ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب چند الفاظ ہیں یہ، لیکن وہ الفاظ ایسے ہیں کہ گویا پورا مدعا آپ نے بیان کر دیا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ وصیت کرتے ہیں حضرت ابو طالب کو. تو حضرت ابو طالب ان کو اپنے دل و جان سے عزیز رکھتے ہیں، اور حضرت ابو طالب کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک طرح سے کتنے مصائب کا مقابلہ کیا. جو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دین کا اعلان کیا اور اعلان نبوت کیا، تو وہی لوگ کہ جو آپ کو امین اور صادق کہتے نہیں تھکتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور وہ اب عزیز و اقارب، یہاں تک کہ اب آپ کا چچا بھی. اور اس موقع پر وہ ساتھ کھڑے رہے اور بڑی استقامت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نعتیہ اشعار کہے ہیں، تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے ہمیں اور ناظرین کو بتائیے کہ وہ نعتیہ اشعار کیا ہیں. جی، آپ نے بڑے خوبصورت پہلو کی جانب اشارہ کیا نعت گوئی کے، کہ جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، اوصاف حمیدہ کو بیان کیا نظم کی صورت میں، تو اس طرح صحابیات نے بھی، خواتین نے بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. بے شک. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے کئی اشعار منسوب ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شعر گوئی کا بڑا اعلیٰ ذوق رکھتی تھیں اور اسے پسند کیا کرتی تھیں. بلکہ بعض مواقع پر آپ دوسرے شاعروں کے اشعار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے پڑھا کرتی تھی. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے چہرے مبارک پر پسینے کے کچھ قطرے نمودار ہوئے، تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت شعر جو ہے ابو کبیر کا پڑھا کہ یہ چہرے پہ ایسی دھاریاں ہیں کہ جیسے چمکدار بادل جو ہے وہ روشن ہوں. سبحان اللہ. تو کیا کہنے. اسی طرح سے آپ
کہ اپنے جو اشعار ہیں ان کے مضامین بھی بہت عمدہ ہیں، اور ان کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ شمائل سے ہے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال سے، کہ آپ کے محبوب بھی ہیں اور محبوب رب العالمین ہیں، کہ جن کا تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی زبان سے فرماتی ہیں۔ تو ایک موقع پر آپ نے یہ کہا کہ اگر اہل مصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار زیبا کو دیکھ لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداری پر مال و زر قربان نہ کرتے۔ کیا کہنے، اور کیا اسی کہنے۔ طرح وہ کہتی ہیں کہ حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی خواتین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین سعادت کو دیکھ لیتی تو کبھی انہیں ملامت نہ کرتی۔ کیا تو یہ ایک محبت کا ایسا اظہار ہے کہ جو لازوال ہے، کہ جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک قصیدہ جو ہم سب کے دل پہ رقم ہے، قصیدہ بردہ شریف، اس قصیدے کو جو مقام ملا وہ کسی اور قصیدے کو نہیں مل سکا ہے۔ اس کی خصوصیات مختصراً کچھ ارشاد فرمائیے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اس قصیدے میں ایسا کیا ہے کہ آج بھی سنیں تو روح وجد میں آ جاتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو قصیدہ ہے، جو قصیدہ بردہ کے نام سے معروف ہے، اس کا نام تو اصل میں ہے الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ، سبحان اللہ۔ کہ کائنات کے بہترین انسان کی مدح۔ اور یہ ایک ایسا قصیدہ ہے جو عرب و عجم میں، شرق و غرب میں ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، جدائی کا اظہار کیا ہے۔ قرآن کریم کی تعظیم کا، اس کے عجائبات کا اس قصیدے میں بیان ہے۔ اسی طرح سے ایک باب، اس کا 10 فصلیں ہیں اس کی، کہ 10 عنوانات کے تحت جو ہے آپ نے گفتگو کی ہے یا اس قصیدے کو رقم کیا ہے۔ اس میں ایک باب معراج کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح سے عرض و مناجات آپ نے پیش کی ہیں، اور یہ اشعار ایسے ہیں کہ اتنے زمانے زد و عام ہو گئے ہیں کہ چاہے کوئی عرب میں ہو، غرب میں ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، چند اشعار اس کے ضرور ہر ایک شخص کو یاد ہوں گے کہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی، یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی۔ اور اسی طرح سے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، کہ آپ ہی وہ حبیب ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے جو امام شرف الدین بصیری پہ ہوا کہ ان کا لکھا ہوا قصیدہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا، پسند فرمایا، اس کی پسندیدگی، اس کی شہرت آفاق میں ہوئی، اور آج نعتیہ تاریخ میں ایک لازوال قصیدے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جہانہ لطفی صاحبہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ہم نے عربی نعت کے عہد پر اس پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت کا جو پروگرام کا دورانیہ ہے وہ یقیناً اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے اس عہد پر بات کر سکتے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ تمام اہم چیزوں کو ہم اپنی گفتگو میں لا سکیں۔ اس پروگرام کے مزید حصے آپ دیکھیں گے اور ہم نعت گوئی کا سفر عہد با عہد مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس وقت اس پروگرام سے عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان